ہے، اور جب مومن سجدے میں ہوتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان جتنے حجابات ہوتے ہیں وہ سب اٹھا دیے جاتے ہیں، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں پر مباحث فرماتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں دیکھا، روزی اپنی طرف بلا رہی تھی، بیوی بچے اپنی طرف بلا رہے تھے، کاروبار اپنی طرف بلا رہا تھا، دوست احباب اپنی طرف بلا رہے تھے، اس نے سب کو چھوڑا اور میری بارگاہ میں آیا اور بارگاہ میں جھک گیا۔ جو سر میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم اس کو کسی غیر کے آگے کبھی جھکنے نہیں۔ سجدے سے دور ہو گئے اسی لیے رسوا ہو رہے ہیں، سجدے سے دور ہو گئے ذلیل ہو رہے ہو۔ کیوں؟ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سجدہ کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لفظی ترجمہ حدیث کا یہ ہوگا کہ جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا، لیکن حنفی ہونے کی وجہ سے ہم تعویل کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا، اس نے کافروں والا کام کیا۔ کیا شرم کا حال ہے، اگر پولیس کے رجسٹر میں کسی کا نام آ جائے پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، پولیس کے رجسٹر میں ہمارا نام آ جائے، ہمارے بچے کا نام آ جائے، سب پریشان، راتوں کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے ہیں۔ کتنے نادان ہو، اپنے جیسے انسان نے، اپنے جیسے بشر نے اپنے رجسٹر میں نام لکھ دیا جو رشوت لے کر بھی چھوڑ سکتا ہے، کسی کے سورس سے بھی چھوڑ سکتا ہے، کسی کے روب اور دبدبے سے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ میں ہندوستانی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مطلق پولیس کی بات کر رہا ہوں کہ رشوت سے بھی پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں، پولیس والے تو سورسز سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے دھمکاؤ دباؤ میں آ کے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پولیس کے رجسٹر میں نام آ گیا تو اندازہ کریں آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، کروٹیں بدلتے ہو رات میں، لیکن میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی اس پر بھی نیند گئی ہے، کبھی اس پر بھی کروٹیں بدلے ہو؟ حیرت ہے، پولیس کے رجسٹر میں نام آیا تو پورا گھر بے چین ہوا، اور جہنم کے دروازے پہ نام قدرت نے لکھ دیا، اس پر بھی کوئی بے چینی ہے، اس پر بھی کوئی بے قراری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دل میں کلمے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، زبان سے ایمان کی بات کر رہے ہیں اور دل میں ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے 500 کی نوٹ گم ہو جائے نا تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کبھی نماز کے چھوٹنے پر بھی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ جو قوم نماز کے ساتھ کے سلوک کرے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ اس قوم کا حشر کیا ہوگا؟ اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ یاد رکھنا یہ امت صرف مسجد کے قریب آ جائے، صرف قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، فتنہ کبھی بھی اٹھنے والا ہے، قرآن نے اس کا حل 1450 سال پہلے عطا کیا۔ قرآن کہتا ہے ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، اور بے شک ہر مصیبت کے بعد ڈبل آسانی ہے۔ جو بھی مصیبت آئے گھبرانا نہیں، موسم تو بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلنے کے لیے آتے ہیں، موسم سے نہیں گھبرانا، موسم بدلتے ہیں، مومن نہیں بدلتا۔ مومن بنو، مومن، موسم کی پرواہ مت کرو۔ اور موسم نے بگاڑنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں موسم کیا بگاڑ دے گا۔ اتنی ٹھنڈی تھی، اتنی ٹھنڈی، ابھی مجھے پسینے آ رہے، کیوں؟ میں نے جیکٹ پہن لی، ٹھنڈی میرا کیا بگاڑ لے گئی؟ میں نے موسم کے مقابلے کے لیے کسی مضبوط چیز کا استعمال کیا، کیا بگاڑا موسم نے میرا؟ جو تھوڑی دیر میں ٹھٹر رہا تھا اس کو پسینے آ رہے جیکٹ کی وجہ سے۔ تو موسم کے مقابلے کے لیے کوئی مضبوط چیز چاہیے۔ اگر موسم مخالفتوں کا آیا ہے، سردی کے موسم میں جیکٹ کا استعمال کرو گے، موسم کچھ نہیں بگاڑے گا۔ مصیبتوں کے موسم میں، چیلنجز کے موسم میں عشق رسول کا کمبل اوڑھ لو، ہمارے سالے کا کانٹوپ لگا لو، تقویٰ کی گرم کوٹ پہن لو، یہ موسم کیا بگاڑے گا؟ لیکن سب کچھ ہونے کے بعد اگر کوئی ٹھنڈی میں کھڑا رہ کر مر جائے اس کا قصور ہے، قصور ان کا نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو انتظامات ہیں، آؤ نا بن جائے متقی، آؤ نا
شرط کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جو نماز کے بعد دعاؤں میں محنت کرتے گڑ گڑاتے، جو نماز کے بعد دعاؤں میں گڑ گڑاتے محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی ایک مصیبت کو ڈبل آسانی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ لیکن جو قوم مسجد میں آتی ہی نہیں، وہ دعا کب کرے گی؟ یہاں نماز کے بعد دعا کا ذکر ہے، دعا میں محنت کا ذکر ہے۔ یا تو ربنا آتنا کسنا جانتے ہی نہیں، اور ربنا آتنا کا بھی مطلب نہیں جانتے۔ مصیبت تو یہ ہے اپنے اللہ سے مانگ کیا رہے وہ بھی نہیں پتا۔ یہ المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ مسلمانوں، اگر آج نہیں سمجھو گے تو مٹا دیے جاؤ گے، قبروں کا نشان بھی نہیں ہوگا، تاریخ بھی گئی ہے، وجود مٹنے کے قریب ہے، قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ اگر اپنے وجود کے تحفظ کا خیال ہے، آؤ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ طاقت اہل اقتدار کی طاقت نہیں، اصل طاقت میرے اللہ کی طاقت ہے۔ جب تک بنی اسرائیل اللہ سے بغاوت کرتے رہے، فرعون ان کے سر میں مسلط رہا۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر سدھر گئے تو اللہ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ اس کو فرعون کو دریا میں غرق کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں لگتی، وہ تو بس فرما دے کن تو فیکن ہو جاتا ہے۔ وہ نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، لیکن نمرود لنگڑے مچھر سے ہلاک کب ہوتا ہے؟ جب ابراہیم جیسا توحید کا پرستار عشق کی کیفیت میں نعرے نمرود میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بے خطر کود پڑا۔ آتش نمرود عشق عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی۔ کوئی عاشق تو آئے گا سامنے، جب انقلاب آئے گا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بات دور نہ نکلے، میں سمیٹتے ہوئے یہ ایسے حالات دنیا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بار نہیں آئے۔ مسلمان ہمیشہ حالات سے یہ جھیلتے ہوئے آئے، مسلمان ہمیشہ حالات سے گزرتے ہیں۔ ایک دور تھا، گفتگو سمیٹتے ہوئے بہت لمبی نہیں کرنا ہے، موسم کا بھی خیال ہے، اور انشاءاللہ ہمارے مخدوم گرامی قدر حضور سیدی رفیق ملت کی دعائیہ، ان کے دعائیہ کلمات بھی ہم نے سننے ہیں، تو بات لمبی نہ کرتے ہوئے سمیٹتا ہوا چلوں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں خواتین کی۔ دیکھو ایک وقت آیا، غالباً یہ صدی تھی، سن کے اعتبار سے 7ویں صدی ہجری میں ہلاکو خان نام کا ایک بادشاہ مسلمانوں پر مسلط ہوا۔